لمسِ جنونیت بائی عریشہ خان. لاسٹ ایپیسوڈ لاسٹ پارٹ. کچھ سالوں بعد. اوئے سن شیطان کی اولاد، موبائل دو میرا ادھر فٹافٹ سے، ورنہ میں بتا رہی ہوں میں جان سے مار دوں گی تمہیں. دو ادھر. وہ بھاگتی ہوئی سیڑھیاں عبور کرتے ہوئے راہداری تک آ پہنچی. اب اس کی سانس صحیح والا پھول گیا تھا، مگر وہ شرارتی بچہ اپنی شرارتوں کو برقرار رکھتے ہوئے آئزل کو منہ چڑھانے لگا. ہیں، مجھے منہ چڑھا رہے ہو تم؟ ہاں رکو ابھی بتاتی ہوں میں تمہیں، بدتمیز انسان. آئزل جیسے ہی پھر سے اس کے پیچھے بھاگنے لگی، وہ ہبڑ تبڑ میں الٹے پاؤں بھاگتا ہوا زوریس کے اسٹڈی روم میں جا پہنچا. زوریس، جو اس وقت ایک امپورٹنٹ کام میں مصروف تھا، اپنے شرارتی لاڈلے فرزند کو اپنی گود میں کسی پناہ گاہوں کی طرح پناہ دیتا دیکھ کر پوری طرح سے اس کی جانب متوجہ ہوا. آریس، کیا ہوا بیٹا؟ زوریس نے اسے یوں خود سے چپکتا دیکھ کر سوال کیا، جس پر وہ اسے بمشکل اپنی ہنسی دباتے ہوئے چپ رہنے کا اشارہ کر رہا تھا. پھر سے کوئی شرارت کی ہے؟ موم کیوں غصے میں ہے؟ باہر سے آئزل کی چیخ سن کر زوریس نے آریس کے کان میں سرگوشی کی، جس پر وہ اس بات میں سر ہلانے لگا. اوفو لڑکے، تم بھی نا. اب دیکھو، وہ سارا الزام تمہارے اس بیچارے باپ کو دے دے گی، دیکھ لینا. زوریس اس کے گال کو کھینچتا ہوا آہستگی سے کہنے لگا، جس پر آریس منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسنے لگا. اوہ، تو یہاں بیٹھ کر باپ بیٹے پلاننگ کر رہے ہیں؟ اور چڑھاؤ سر، دیکھنا ایک دن تمہیں بھی ایسا مزہ چکھائے گا کہ دیکھتے رہ جاؤ گے تم مسٹر زوریس درانی. آئزل صوفے کے پاس آ کھڑی ہوئی اور اچھا خاصا غصہ ہونے لگی، جس پر زوریس نے آریس کو اپنی ایک ٹانگ پر کیا اور آئزل کا ہاتھ کھینچ کر اسے دوسری ٹانگ پر گرایا، جس پر وہ ہونک بنی زوریس کی چھچھوری حرکت دیکھ رہی تھی. تم کبھی نہ سدھرنا چھچھورے انسان. یہ سب تمہاری ہی ڈیل کا نتیجہ ہے جو یہ اتنا شرارتی ہوتا جا رہا ہے. چھوڑو میرا ہاتھ. اور یہ تم؟ آئزل اپنی ہی دھن میں بڑبڑا رہی تھی جب زوریس نے اچانک سے آئزل کے گال پر لب رکھے تھے. وہ اچھل کر دور ہونے لگی، مگر زوریس نے یہ بھی نہ ہونے دیا، جبکہ اس کی اس حرکت پر جہاں آئزل کے گال غصے سے لال ہو چکے تھے، وہیں آریس میں منہ پر ہاتھ رکھے ہنسی دبانے کی کوشش کر رہا تھا. یوں بوڑھے ہو گئے ہو لیکن تھڑک پن کم نہ ہوا تمہارا. چھوڑو مجھے، آئزل نے پھاڑ کھانے والے انداز میں کہتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا. ارے بوڑھا کب ہوا ہوں میں؟ صرف دو بچوں میں بوڑھا کون ہوتا ہے بھلا؟ ابھی تو 4-5 اور آئیں گے اس دنیا میں، تب مانوں گا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں. ابھی عمر ہی کیا ہے میری، صرف 30 سال. کیوں ریس؟ زوریس کی غور افشانی سن کر آئزل کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، جبکہ آخری والے الفاظ پر زوریس نے آریس کی ہتھیلی پر ہاتھ مارا، جس پر آئزل مزید ان دونوں کو گھورنے لگی. چپ کرو تم. اور تم کیا دانت نکال رہے ہو؟ جا کے ہوم ورک کرو اپنا. آئزل کی آنکھیں دکھانے پر آریس معصوم سی شکل لے کر زوریس کی گود سے اتر کر اسٹڈی روم سے باہر چلا گیا. اس کے جاتے ہی زوریس نے آئزل کو اپنی گود میں بڑے آرام سے بٹھا کر اس کے گرد باہیں پھیلائیں. کیوں اتنا غصہ کرتی ہو مائی ڈارلنگ؟ تمہیں پتہ ہے نا غصہ کرنے سے تمہاری یہ چھوٹی سی ناک کتنی ریڈ ہو جاتی ہے، اور پھر بالکل بندریا جیسی لگتی ہو تم. زوریس نے اس کا رخ اپنی جانب کر کے اس کی ناک دبائی، جس پر آئزل دانت بھینچتے ہوئے رخ موڑ گئی. خیر، یہ میرا بڑا والا ڈان کہاں ہے؟ کچھ یاد آنے پر زوریس نے بڑی سنجیدگی سے آئزل سے پوچھا، جس پر وہ منہ بناتے ہوئے اسے گھورنے لگی. ہوگا یہی کہیں پھر کوئی نہ کوئی نیا کارنامہ سر انجام دے رہا ہوگا. اولاد جو تمہاری ہے. آف کورس مائی ڈارلنگ. آئزل کی بات پر زوریس نے ایک انداز سے اسے اپنے بڑھتے ہوئے بندے بالوں کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہوئے بڑے فخر سے دیکھا، جس پر آئزل نے اس کے بندھے ہوئے بالوں کو بکھیرا اور باہر کی جانب دوڑ لگانی چاہی، مگر زوریس نے اسے کھینچ کر دوبارہ خود پر گرا دیا، اور اب وہ پھر سے اس کے انابی ہونٹوں پر گستاخیاں کر رہا تھا. اٹھاؤ اپنے یہ تھرڈ کلاس ڈبے اور چلتے بنو، اور نیکسٹ یہاں کہیں بھی نظر نہ آنا، سمجھے؟ ورنہ تمہیں اس دنیا فانی سے ہمیشہ کے لیے آگ کر دوں گا. وہ 7 سال کا بچہ بڑے ٹشن سے اپنے مخصوص حلیے میں گھر کے سامنے کھڑا خود سے ڈبل عمر کے شخص کو دھمکی دے رہا تھا.
جس پر وہ شخص ہنسنے لگا۔ ہاں یہ دیکھو اس چھوٹے سے بچے کو، ہاں مجھے سلیم کلو کو ڈرا رہا ہے، جیسے میں اس سے ڈر جاؤں گا۔ ہاں ہاں بیٹا، تمہارا جب ادھر اتا پتہ بھی نہ تھا نا، تب سے میں یہ کباڑیے کا کام کر رہا ہوں، اور تم دو بالش کے ہو کر سلیم کلو کو کباڑ والے کو آنکھیں دکھا رہے ہو۔ وہ شخص مذاق مذاق میں سامنے کھڑے بچے کو اچھا خاصا غصہ دلا چکا تھا۔ اس نے گھر کے اندر گیٹ کی جانب اشارہ کر کے کچھ مانگا، جس پر 5 سال کے عزیز نے بے باکی سے اس کی جانب اچھالا تھا، جسے تبریز نے ایک ہاتھ سے کھینچ لیا۔ اپنی انگلیوں میں موجود مخصوص قسم کی شیر کے سانچے والی انگوٹھیوں کو ایک سٹائل سے ٹھیک کرتا ہوا گلے میں پہنی چپل کیل کی لاکٹ والی چین کو انگلی سے لپیٹا ہوا وہ اس شخص کے گرد ہاکی لیے گھومنے لگا۔ سب لوگ اپنے گھروں کے باہر کھڑے تبریز کے ریئیکشن کا انتظار کر رہے تھے، اور کچھ لوگ تو گھروں کے چھتوں پر چڑھ کر نیچے کی جانب چھلانگ لگا رہے تھے۔ سب کو بے صبری سے انتظار تھا کہ کب وہ پنگے باز لڑکا پھر سے لڑائی جھگڑا کر کے روڈ بلاک کروائے۔ یعنی تمہیں میں 2 بالشت کا لگتا ہوں؟ یہ تو بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے، اس کا تو کچھ کرنا پڑے گا۔ کیا کہتے ہو آپ سب؟ حل نکالوں اس کا؟ کیا کیا جائے اب؟ تبریز ہاتھ میں ہاکی لے کر تمام لوگوں سے اونچی آواز میں مخاطب ہوا، جس پر سب نے مارو مارو کے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ پھر کیا ہونا تھا؟ تبریز نے ایک زوردار ہاکی اس آدمی کے تلوؤں پر ماری، جس سے وہ کراتے ہوئے زمین پر جا گرا۔ بس پھر سب لوگ کھل کھل کے نعرے لگا رہے تھے، کل ہم کل ہم، اور یہ شور سن کر زریز اور آئزل بھاگتے ہوئے باہر آئے۔ تبریز کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو اسے، مر جائے گا وہ۔ یہ کیا طریقہ ہے بیٹا؟ آئزل نے بمشکل اسے اس جنونی لڑکے کے ہاتھ سے ہاکی چھین کر اسے بازوؤں سے جکڑا، جبکہ زریز نے ایک نظر زمین پر گرے اس آدمی کو کاٹدار نگاہوں سے گھورا، پھر بڑے مختصر انداز میں اپنے بیٹے کو دیکھا جو اب تک اس شخص کو گھور رہا تھا۔ اور یہ سب کیا تماشا لگایا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ وہ ایک چھوٹا بچہ ہے، بجائے اسے روکنے کے آپ لوگ اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو۔ اور تم کلو کباڑے والے، چلو شاباش، ابھی اٹھو یہاں سے اور چلتے بنو، ورنہ لگے گا ایک اور منہ پر سارے دانت ٹوٹ جائیں گے۔ آئزل سب پر بھڑک اٹھی جب کلو کباڑے والے نے جلدی سے اٹھ کر اپنا تھیلا بھگاتا ہوا وہاں سے 9-2-11 ہوا، اور سب کے سب اس کی اس حرکت پر ہنستے رہ گئے۔ ڈیڈ، غلطی اس کی تھی، وہ نسرین آنٹی سے بحث کر رہا تھا۔ مجھے غصہ آ گیا۔ تبریز نے زریز کو اپنی جانب متوجہ دیکھ کر نظریں جھکائیں، صاف صفائی دی، جس پر زریز نے آگے بڑھ کر ایڑی کے بل بیٹھا۔ آپ نے بالکل ٹھیک کیا مائی لٹل ڈان، آئی ایم سو پراؤڈ آف یو مائی سن۔ زریز نے اس کے جیل سے سیٹ ہوئے بالوں کو اپنی انگلیوں سے ٹھیک کرتے ہوئے کہا، جس پر وہ یک طرفہ مسکرایا، مگر یہ منظر دیکھ کر آئزل جل بھن گئی۔ بند کرو یہ ڈرامے بازیاں اور چلو اندر، تم لوگوں کو تو میں بتاتی ہوں، ذرا اندر چلو۔ اور تم کیا کھڑے دانت نکال رہے ہو؟ تم بھی کچھ کم نہیں ہو، اندر چلو۔ آئزل دانت پیستے ہوئے زریز اور تبریز کو گھورا، جبکہ آخری والے جملے پر اس نے گیٹ کے اندر چھپے عزیز کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا، اور اندر کی جانب بڑھ گئی۔ ہم سب کا ہیرو کون؟ تبریز جان، تبریز جان، سب لوگوں نے نعرہ لگایا، جس پر تبریز نے ایک انداز سے اپنے ہاتھ کو چوم کر سب کو بائے بائے کیا اور اپنے ڈیڈ کے ساتھ اندر چلا گیا۔ بتاؤ کیا سزا دوں میں تم دونوں کو، بلکہ تم تینوں کو؟ ابا جو ملا ہوا ہے ہر غلط کام میں اپنے ان شیطانوں کو سپورٹ کرتا ہے، تبھی تو اتنا بگڑ رہے ہیں یہ لوگ، گنڈے کہیں کے۔ آئزل نے کہتے کے ساتھ ہی تبریز کی انگلیوں سے انگوٹھیاں اور گلے سے لاکٹ کھینچا، جس پر وہ معصوم سی شکل بنائے اپنے ڈیڈ کو دیکھنے لگا، جو اسے آنکھوں سے خاموش رہنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ خبردار، جو آئندہ کے بعد یہ گنڈے موالی والا حلیہ بنایا تو باپ کی عادت تو ٹھیک کر نہیں پائی میں، اب بیٹے کو بھی اس حلیے میں برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ آئزل کے کہنے پر تبریز نے سر جھکا لیا۔ اف ڈارلنگ، جانے تو بچہ ہے، ہو جائے گا ٹھیک بڑے ہو کر۔ زریز نے ہمیشہ کی طرح اس کی حمایت کی، جس پر آئزل نے اسے گھوری سے نوازا۔
تم تو اتنے بڑے گھوڑے ہو کر ٹھیک ہوئے نہیں، یہ کیا ٹھیک ہوگا؟ بالکل تم پر گیا ہے یہ پورا کا پورا زریز ہے، تبریز تو ہے ہی نہیں، مگر خبردار جو آریز کو اپنی طرح بنانے کا سوچا تو وہ انگلی سے مون کرتی ہوئی آنکھیں دکھانے لگی۔ موم موم میں آپ پر گیا ہوں نا، میں نہیں جاؤں گا ڈیڈ اور برو پر، پرومس۔ آویز نے اپنی ناراض سی کیوٹ سی موم کا ہاتھ پکڑ کر بڑی معصومیت سے کہا، جس پر آئزل نے اس کے بکھرے ہوئے بالوں کو ہاتھوں سے ٹھیک کرتے ہوئے اس کے پھولے پھولے گالوں کو کھینچا۔ اچھا نا بس ڈارلنگ، خیر آج شام ہمیں ڈیڈ کے پرسنل ہاؤس جانا ہے، یاد ہے نا؟ آج تبریز کی برتھ ڈے ہے۔ زریز کی یاد دلانے پر تبریز اور آریز کے چہرے پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ بکھری۔ تبریز بنا بنایا زریز تھا اور پھر اس کے مخصوص قسم کی شوق اور حرکتیں سب زریز کے جیسی تھیں۔ وہ ہر ایک کو بڑے آرام سے اپنے مخصوص انداز میں ڈیل کرتا تھا، اور پھر اس کی آنکھیں بھی زریز کی آنکھوں کی طرح گہری کالی چمکدار تھیں، جبکہ اس کے برعکس آریز تھوڑا ڈرپوک، شرمیلا مگر شرارتی تھا۔ وہ زریز کے ہر الٹے کرتوت میں اس کا پورا پورا ساتھ دیا کرتا تھا، مگر اس کی آنکھیں آئزل کی طرح سرسبز کھٹائی رنگ کی تھیں۔ تبریز نے تو بال بھی بڑھانے چاہے، مگر آئزل نے اس کے بڑھتے بالوں کو پکڑ کر کاٹ دیا۔ واہ، یعنی آج تو بہت مزہ آنے والا ہے، یاہو! وہ دونوں بچے یک آواز ہو کر پورے گھر میں دوڑنے لگے، جس پر زریز مسکراتا ہوا آئزل کو باہوں سے تھام کر سینے سے لگا گیا۔ ہر طرف چہل پہل کا سما تھا۔ وجاہت صاحب کے پرسنل ہاؤس کو بڑے پیمانے پر سجایا جا رہا تھا۔ سب ملازم کاموں میں مصروف تھے، جبکہ وجاہت صاحب کاظم صاحب کے ساتھ مل کر اپنے بزنس کے کاموں میں مصروف تھے۔ ان چند سالوں میں کافی کچھ بدل گیا تھا۔ آتش انڈسٹری چھوڑ کر اپنے ڈیڈ کا بزنس جوائن کر چکا تھا، مگر اب تک ایوارڈ شو میں سب سے فرنٹ سیٹ پر وہ انوائٹڈ ہوتا تھا۔ اب تک اسے اپنے پرانے پروجیکٹس پر ایوارڈز ملا کرتے تھے، جنہیں کبھی وہ خود ریسیو کرتا تھا یا پھر کبھی بزنس میٹنگ کے سلسلے میں دوسرے ملک جانے کی وجہ سے اپنے مینیجر کو بھیج دیا کرتا تھا۔ تابش بیٹا کب کم ہیئر، آتش کی ایک آواز دینے پر تابش دوڑتا ہوا اس کے اسٹڈی روم میں بھاگا، جہاں آتش اپنے لیپ ٹاپ میں مصروف کچھ کام کر رہا تھا۔ جی ڈیڈ، تابش کی آتے ہی آتش نے لیپ ٹاپ پر سے نظریں ہٹائیں۔ تابش بیٹا، میں نے کل ایک فائل سیو کروائی تھی آپ سے، وہ مجھے مل نہیں رہی اور وہ مجھے ابھی ہی ای میل کرنی ہے، پلیز ڈھونڈ کر دیں دو تاکہ رات تک ان سب کاموں سے فارغ ہو جاؤں۔ آتش نے لیپ ٹاپ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، شیور ڈیڈ، آپ ٹینشن فری ہو جائیں، میں کر دوں گا یہ کام، بٹ ڈیڈ آپ پلیز روم میں جا کے ان دونوں کو سنبھال لیں، انہوں نے موم کا سر کھایا ہوا ہے، وہ شام کے فنکشن کے لیے آپ ہی کے ساتھ شاپنگ پر جانا چاہتی ہیں۔ تابش کے بتانے پر آتش کے چہرے پر مسکراہٹ بکھرنے لگی، جبکہ تابش لیپ ٹاپ لیے اپنے کاؤچ پر جا بیٹھا۔ اچھا تو یہ بات ہے، خیر چلو آپ یہ کام کر دو میرا، میں ذرا ان دونوں شہزادیوں کو دیکھ لوں، کہیں آپ کی موم مجھ سے ہی ناراض نہ ہو جائیں۔ آتش کے کہنے پر تابش مسکرانے لگا، جس پر آتش اپنا کوٹ اور موبائل لیے باہر چلا گیا۔ آتش اور تابش کی شادی کے 1 سال بعد اللہ نے انہیں نعمت سے نوازا تھا، جس کا نام انہوں نے دونوں کے نام کو ملا کر تابش رکھا تھا، جو اب 8 سال کا ہو چکا تھا، مگر کافی زیادہ ذہین، سمجھدار اور سلجھا ہوا بچہ تھا۔ پھر کچھ ہی وقت بعد اللہ پاک نے انہیں رحمت سے نوازا، جس کا نام انہوں نے تبریش رکھا تھا، جو تعبیر کی طرح معصوم سی پیاری سی تھی اور اس کا لہجہ بالکل تعبیر کی طرح میٹھا تھا۔ وہ بآسانی سب کے دلوں کو بھا جاتی تھی، اور سب سے زیادہ متاثر کن بات اس میں یہ تھی کہ وہ بہت کم عمر سے ہی نماز پڑھا کرتی تھی۔ تبریش اور تابش کی آنکھوں کا رنگ تعبیر کے جیسا ہلکا براؤن تھا۔ اس کی آج سالگرہ کا دن تھا، وہ آج 7 سال کی ہو چکی تھی۔ اکثر سب لوگ مذاق میں تبریز اور تبریش کو ہم عمر ہونے پر ٹوئن کہا کرتے تھے، جبکہ وہ صرف کزن تھے اور بہت اچھے دوست بھی تھے۔ ڈیڈی، میں آپ سے ناراض ہوں۔ ڈیڈی ڈونٹ ٹیل می ڈیڈ کہ آپ آج بھی بزی ہیں۔
وہ جیسے ہی بچوں کے روم میں آیا، عقب پر رکھے کاؤچ سے چھلانگ لگا کر وہ جس طرح اس کی پیٹھ پر لٹک کر اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی، آتش نے جلدی سے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھا۔ اوف لٹل ڈال، پلیز ڈیڈی کو تنگ نہ کرو، ڈیڈ بزی تھے نا میری جان، اب فری ہو گئے ہیں، چلو تو نیچے۔ شاباش، آتش نے اسے بہلا پھسلا کر منانا چاہا، جس پر ارش نور نے چھلانگ لگا کر بیڈ پر کود ماری تو آتش نے سکھ کا سانس لیا۔ اب آپ فری ہو گئے ہیں نا، تو مجھے اور دی کو شاپنگ پر لے کر چلیں۔ شاباش، جلدی سے۔ ارش نور کے گرم گرم حکم پر آتش نے سر جھکا کر حامی بھری تو مغرورانہ انداز میں مسکرانے لگی۔ وہ ارش نور تھی، اپنے نام کی طرح بے حد خوبصورت، مگر آتش کی طرح نیلی آنکھوں والی نک چڑھی پنگے باز نخریلی شہزادی۔ وہ پوری کی پوری بنی بنائی آتش تھی، جو وہ ابھی حال ہی میں 4 سال کی ہوئی تھی۔ وہ نہ صرف آتش کی طرح تیکھے نقوش کی مالک تھی، بلکہ اس کی اکڑ، اس کا غصہ اور جنونیت تو پوچھو ہی مت۔ اگر کچھ وہ ناراض ہو جاتی تھی تو تعبیر اسے مناتے مناتے تھک جاتی تھی، مگر ارش نور صرف آتش کی سنتی اور مانتی تھی۔ وہ سب کی لاڈلی تھی اور اسی کی وجہ سے سب کے دلوں پر راج کرتی تھی۔ آتش اس کے ہر ناز نخرے اٹھایا کرتا تھا، تبھی وہ اچھی خاصی ضدی بھی ہو چکی تھی۔ اچھا ادھر آؤ ذرا، مجھے یہ بتاؤ کیا کیا لینا ہے آپ نے؟ آتش نے اس کے گول گپوں جیسے گالوں کو چوم کر اسے گود میں بٹھاتے ہوئے اس کی خواہشات جاننا چاہیں، جس پر ارش نور کی پرکشش چمکدار نیلی آنکھیں مزید چمک اٹھیں۔ ڈیڈ، مجھے چاہیے ایک فیری، وہ بھی پنک کلر کی، اور پیاری سی سینڈل، اور میری جیولری بھی، اور ہاں کراؤن بھی، بٹ نیل پالش نہ بھولیے گا، وہ بھی لوں گی میں۔ ارش نور بڑے آرام سے اپنے کنگ کی گود میں بیٹھی کسی پرنسس کی طرح اپنی فرمائشیں بتا رہی تھی، جس پر آتش کے چہرے کی مسکراہٹ مزید گہری ہونے لگی۔ نیل پالش بھی؟ ڈن، وہ تو سب ٹھیک ہے، بٹ یہ کراؤن کیوں؟ آتش نے متعجب ہو کر سوال کیا، جس پر وہ اپنی بڑی بڑی نیلی آنکھوں سے اپنے ڈیڈ کو دیکھنے لگی۔ ڈیڈ، یو ڈونٹ نو، پرنسس ہمیشہ کراؤن پہن کر رکھتی ہیں، ارش نور نے انتہائی تفصیلی انداز میں کہا، جس پر آتش نے ہونٹوں کی گول شیپ بنائی۔ اوہ جی ہاں ڈیڈ، ارش نور نے اس بات میں سر ہلایا۔ چلو ڈن، پھر تبریش کے ساتھ آپ کا بھی کراؤن لے لیں گے، ٹھیک ہے؟ بس۔ آتش نے اس کی فرمائش کو مد نظر رکھتے ہوئے حامی بھری، جس پر وہ مسکرا اٹھی اور آتش کے گالوں پر بوسہ دینے لگی۔ یہ میرے ڈیڈ میرے کنگ ہیں، دنیا کے سب سے اچھے ڈیڈ ہیں۔ ارش نور کی بات پر آتش نے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے، تبھی تعبیر وہاں آئی۔ ارش نور بیٹا، ڈیڈ کو تنگ نہ کرو، میں چل رہی ہوں نا ساتھ، ہم شاپنگ کر لیتے ہیں جا کر۔ تعبیر جیسے ہی کمرے میں آئی، ارش نور نے آئی برو اٹھائے اسے دیکھا۔ سوری موم، نہ آپ کے ساتھ اور نہ ہی حریم ابو کے ساتھ، مجھے شاپنگ پر جانا ہے صرف اپنے ڈیڈ کے ساتھ۔ وہ اپنا حکم سناتے ہوئے اپنے ڈیڈ کے گلے لگ گئی، جس پر تعبیر نے آتش کو گھورا جو اسے آنکھ مارتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ اچھا بیٹا ارش نور، ہماری برتھ ڈے گرل تبریش کہاں ہے؟ جاؤ اسے کہو ریڈی ہو جائے، ہم شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ آتش کی بات پر وہ جلدی جلدی اس بات میں سر ہلاتے اس کی گود سے اچھل کر باہر کی جانب بھاگی، جبکہ آتش اٹھ کر تعبیر کی طرف آیا۔ کیا اب تک ناراض ہو میری جان؟ آتش نے اسے بازوؤں سے تھام کر قریب کیا، جس پر تعبیر نے خفگی سے نظریں جھکا دیں۔ آپ کو میری ناراضگی کی پرواہ ہے ہی کب، آپ کو تو بس اپنے کاموں کی پرواہ ہے۔ تعبیر کے دل کی بات آخر زبان پر آ ہی گئی تھی۔ کتنی اچھی لگ رہی تھی وہ ایسے ناراض ہوتے ہوئے، ہمیشہ کی طرح معصوم، جس پر آتش کو اب بے انتہا پیار آنے لگا۔ اس نے مسکراتے ہوئے تعبیر کے چہرے کا رخ اپنی جانب کر کے اس کی بڑی بڑی جھیل جیسی آنکھوں میں اپنے لیے ڈھیر سارا پیار دیکھا۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ میں نے آؤٹ آف کنٹری جانے کا پلان کینسل کر دیا ہے پھر؟ آتش نے چاہت سے چور لہجے میں کہتے ہوئے اسے مسکراتی نظروں سے دیکھا، جبکہ وہ تو حیران کن انداز میں اس کے کہے گئے الفاظوں پر اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا مطلب کینسل کر دیا؟ کیا آپ آتش آپ واقعی نہیں جا رہے؟ تعبیر کی تو خوشی کی کوئی انتہا ہی نہ رہی تھی۔ آتش نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اسے اپنی باہوں کے گھیرے میں
ریا تعبیر مسکراتے ہوئے اس کے سینے سے آ لگی۔ بھلا بازیگر کیسے اپنی سینوریٹا کو ناراض کر کے جا سکتا ہے؟ بچوں کے ایگزامس ہو جائیں پھر ہم سب کچھ ٹائم کے لیے آؤٹ آف کنٹری چلیں گے۔ ایسے میں وہاں ہم اپنی 1-2 میٹنگز بھی اٹینڈ کر لوں گا اور بچے ہماری پسندیدہ جگہ پر گھوم پھر بھی لیں گے۔ یہ خیال کیسا ہے؟ آتش نے اپنی خواہش ظاہر کی کہ جس پر جیسے اسے کی رضامندی مانگی تھی، جس پر تعبیر نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ جیسا آپ کہیں آتش، وہ گہری سانس لیتے ہوئے اس کے سینے پر سر ٹکا گئی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے درمیان پیار بھی بے انتہا بڑھ گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ چاہ کر بھی ایک دوسرے سے ایک پل کے لیے بھی دور نہیں جا سکتے تھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ممی ڈیڈی لوکنگ سو رومانٹک۔ ارش نور کی آواز پر جیسے ہی تعبیر دور ہونے لگی، آتش نے اس کے گرد گرفت مضبوط کر کے اس کے اس ارادے کو ناکام بنا دیا۔ کمرے کے دروازے پر کھڑے وہ تینوں بچے اپنے والدین کو ساتھ ہنستا مسکراتا دیکھ کر دل سے خوشی محسوس کر رہے تھے۔ ارش نور دوڑتی ہوئی اندر کو آئی اور آتش کی گود میں آنے کے لیے اپنی جگہ بنانے لگی، جبکہ تبریش تعبیر کی پاس آ کھڑی ہوئی اور تابش دور سے کھڑا انہیں مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ارش نور کتنی بار کہا ہے ڈور ناک کر کے آیا کرو، تعبیر نے مصنوعی غصہ کرتے ہوئے کہا، جس پر ارش نور نے ناک چڑھائی۔ نو نو موم، آپ نے کہا تھا صرف ہمارے روم کا ڈور ناک کر کے آیا کرو، اور یہ روم تو ہمارا ہے کہ آپ کا اور ڈیڈ کا تھوڑی ہے نا ڈیڈی؟ ارش نے آنکھ مارتے ہوئے کہا، جس پر تعبیر آتش سے تھوڑا فاصلے پر ہوئی اور موقع غنیمت جان کر ارش نور آتش کے گلے لگ گئی۔ جی ہاں ڈیڈ کی پرنسس، آتش نے اس کے رخساروں کو کئی بار چومتے ہوئے کہا، جس پر وہ بلش کر گئی۔ ڈیڈ میں بھی تو ہوں۔ تبریش جو کب سے یہ سب منظر دیکھ رہی تھی اب معصومیت سے کہنے لگی، جس پر آتش مسکرانے لگا، آف کورس مائی پرنسس، آپ تو ڈیڈ کی سب سے اچھی بیٹی ہو، بلکہ بالکل مما کی طرح پریٹی سینوریٹا۔ آتش نے ارش نور کو گود سے اتار کر تبریش کو باہوں میں بھر کر اس کے ماتھے پر لب رکھے، جس پر وہ مسکراتے ہوئے اپنے ڈیڈ کے گالوں پر بوسہ دینے لگی۔ ڈیڈ میں کیا سوتیلا ہوں؟ تابش جو بہت سادگی پسند تھا، جو اپنی خواہشات کا اظہار تعبیر کے علاوہ کسی سے نہیں کرتا تھا، آج پہلی بار سنجیدگی سے کہتا ہوا سب کو ہنسنے پر مجبور کر گیا۔ آتش نے تابش کو گود سے اتار کر تابش کے جانب قدم بڑھائے۔ ارے نہیں بڑھی، تم تو میرے پرنس ہو۔ آتش کے باہیں پھیلانے پر وہ شدت سے اپنے ڈیڈ کے گلے لگ گیا، جس پر تعبیر مسکرانے لگی، اور تبھی وہ دونوں شہزادیاں بھی آتش کے پیروں سے لپٹ گئیں۔ ارے نہیں بڑھی، تم میرے پرنس ہو۔ آتش کی باہیں پھیلانے پر شدت سے وہ دونوں ڈیڈ کے گلے لگ گئیں، جس پر تعبیر مسکرانے لگی۔ یہ لائن دوبارہ کاپی ہو گئی، اور تبھی وہ شہزادیاں بھی تم وہاں کیوں کھڑی ہو؟ ہم ہیں کم ہیئر سینوریٹا، آتش نے اسے پیچھے کھڑے دیکھ کر کہا، جس پر وہ اس کے قریب آئی۔ تبھی آتش نے اپنے پورے ہوش و حواس میں اپنے بچوں کو کے سامنے بڑی بے شرمی سے اس کے نرم رخساروں پر اپنے لب رکھ دیے، جس پر وہ دیکھتی ہی رہ گئی۔ ڈیڈی اگر آپ کو رومانس ہو چکا ہو تو اب ہم چلیں؟ ارش نور نے اپنے ڈیڈ کی حرکت پر ماتھے پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہا، جس پر سب ہنس پڑے۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر پرنسس تبریش، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ سب کی تالیوں میں تبریش کا کیک کاٹا گیا۔ تبریش نے کیک کا پیس اٹھا کر سب سے پہلے اپنے جان سے پیارے ڈیڈ کی جانب بڑھایا، پھر اپنی موم اور پھر اپنے بڑے بھائی تابش کی جانب، پھر جبکہ ارش نور کو تو کیک کھلانے کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوئی، کیوں وہ بڑے آرام سے خود ہی کھانے میں مصروف تھی۔ ویسے میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ ہم بھی سالم کی برتھ ڈے میں سب کو انوائٹ کریں۔ شاہویز کی بات پر حریم نے مسکراتے ہوئے اثبات میں سر ہلایا۔ شاہویز اور حریم کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی، جو اب ماشاءاللہ سے 5 سال کا ہو چکا تھا۔ دیکھا جائے تو ان سب کے بچے ایک دوسرے کے ہم عمر ہی لگتے تھے۔ تابش سب سے بڑا تھا، پھر تبریش اور تبریز، اور پھر آریز، سالم اور ارش نور۔ تبھی تبریز سے گہری دوستی تھی۔ اسی طرح آریز، سالم اور ارش نور کی آپس میں کافی بنتی تھی، مگر تابش کا ہم عمر کوئی نہ تھا، تو وہ زیادہ تر خاموش رہا کرتا تھا۔ وہ زیادہ وقت اپنی اسٹڈیز اور اپنے ڈیڈ کے بزنس کے چھوٹے موٹے کاموں کو
سمجھنے میں مصروف رہتا تھا۔ اکثر آتش کو باہر جانا پڑ جاتا تھا تو پھر اپنے دادا جان اور اپنے چاچا جان کے ساتھ بزنس کے معاملات کو سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ اوف ماشاء اللہ سینوریٹا اور بازیگر، تم دونوں تو بالکل بھی نہیں بدلے، قسم سے آج بھی وہی نیو کپل لگ رہے ہو۔ اللہ پاک بری نظر سے بچائے، آمین۔ رائما کی تعریف کر کے اور دعا دینے پر آتش اور تعبیر دونوں نے ہم آواز میں آمین کہا۔ ویسے میں سوچ رہا تھا بلیک بیوٹی تم بھی اپنا کچھ انتظام کر ہی لو، عقب میں کھڑے شاہباز نے رائما کو چھیڑتے ہوئے کہا، جس پر وہ اسے گھورنے لگی۔ جسٹ شٹ اپ چوزے، تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، رائما نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ او ہیلو، میں کوئی چوزا نہیں ہوں، سمجھی نا؟ اور یہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، کب تک ہمارے سروں پر بیٹھی رہو گی؟ بھئی اپنا بوریا بستر گول کرو اور شادی وادی کر کے نکلو اس ملک سے۔ ویسے بھی ہمارے ملک میں بندریائیں زیادہ پسند نہیں کی جاتی، تم انڈیا چلی جانا، وہاں تمہاری برادری کے لوگ ملیں گے۔ شاہباز کے کہنے کی دیر تھی، رائما ہونک بنی اس کے منہ سے نکلے الفاظوں پر اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ باقی سب کی دبی دبی ہنسی نکل رہی تھی۔ میں کیوں جانے لگی یہاں سے؟ جاؤ گے تو تم اب، رائما نے اسے انگلی دکھاتے ہوئے کہا، جس پر شاہباز اسے گھورنے لگا۔ کیا مطلب؟ میں کہاں جاؤں گا؟ میں نے کہاں جانا ہے؟ شاہباز نے حیرت سے کہا تھا۔ اوفو ڈیڈ، آپ نہ گدھے کے گدھے ہی رہیے گا۔ گدھا نہیں چوزا، سالم کے کہنے کی دیر تھی کہ سب لوگ زور زور سے ہنسنے لگے، جبکہ صحیح کسر رائما نے پوری کر دی تھی۔ اب شاہباز بے یقینی کی کیفیت میں سب کو ہنستا دیکھ کر اپنے بیٹے کو گھور رہا تھا، جو اب صحیح معنوں میں پچھتا رہا تھا۔ آپ کو موم نے کہا تھا نا کہ ہم کچھ ٹائم کے لیے آؤٹ پر ہو جائیں، بس وہیں کی بات کر رہی تھی رائما آپو، سالم نے بمشکل بات کو سنبھالتے ہوئے کہا، جس پر رائما نے اس کے گالوں کو کھینچا۔ بالکل ماں پر گیا ہے، شاہباز نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تبھی سب ایک بار پھر سے زور زور سے ہنسنے لگے تھے۔ خیر، شاہباز واقعی ٹھیک کہہ رہا ہے، بازل تجھے اب شادی کر لینی چاہیے یار، 10 سال ہو چکے ہیں ہم سب کی شادیوں کو، اور تب سے اب تک تو ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے۔ سیکھ کچھ ابتدا سے ہماری شادی کے 1 سال بھی نہیں ہوا تھا اور اس نے اپنی ہنی سے شادی کر لی اور اب دوسرے کنٹری میں سیٹل بھی ہو گیا، مگر تو وہیں کا وہیں ہے۔ کبھی آئینے میں شکل دیکھی ہے؟ بڑا لگتا ہے تجھے تو تیرے بچے ڈیڈ کے بجائے دادا کہیں گے۔ زبیر نے ہر بار کی طرح اس بار بھی بازل کی ٹانگ کھینچتے ہوئے یک طرفہ مسکراہٹ اچاری۔ ہاں، خود تو جیسے بڑے جوان لگ رہے ہو، ٹھڑکی بڈھے کہیں کے۔ آئزل نے منہ بناتے ہوئے زبیر کی جوانی کا مذاق اڑایا، جس پر بازل اونچا ہنسنے لگا۔ زبیر نے بازل کو گھورا۔ شٹ اپ آئزل، سب دیکھ رہے ہیں۔ زبیر نے آئزل کو آنکھیں دکھائیں۔ صحیح تو کہہ رہی ہے میری بہو، 2 نمبر آدمی۔ وجاہت صاحب نے ہمیشہ کی طرح اپنی بہو کا ساتھ دیا، جس پر آئزل اتراتے ہوئے فاتحانہ مسکراہٹ اچھالنے لگی، جبکہ زبیر کے لیے اب بہتر تھا کہ وہ خاموش رہے۔ اوفو موم، آپ کیوں ٹینشن لے رہی ہیں؟ ڈیڈ مینج کر لیں گے، اب اتنا تو کر ہی سکتے ہیں نا۔ وہ آپ کے لیے تعبیر جیسے ہی اٹھ کر کچن میں جانے لگی، تابش اور ارش نور نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا، جس پر وہ چہرے پر پریشانی کے تاثرات لیے انہیں دیکھنے لگی۔ اوفو تعبیر بھابھی، بچیاں صحیح تو کہہ رہی ہیں، آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ اب دیکھیں نا، آپ بھی تو آتش بھائی کے لیے اتنا سب کچھ کرتی ہیں، تو اب ان کا بھی کچھ حق بنتا ہے نا کہ آپ کے لیے کچھ کریں، اپنے پیار کو پروف کرنے کے لیے۔ آئزل نے کہتے کے ساتھ ہی حریم کو آنکھ ماری، جو مسکرا رہی تھی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آئزل، آپ نے بھائی کو ذرا روب میں رکھیں، ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں اور دل دے بیٹھے۔ بھئی یہ تو آپ بھی جانتی ہیں نا، وہ اب تک کتنے زیادہ ینگ لگتے ہیں، آج بھی ان کی فینس مرتی ہیں ان پر۔ بچی کچی کسر حریم نے پوری کر دی تھی، جبکہ اب وہ بیچاری معصوم سی تعبیر ان دونوں کے چہرے پر اداسی لیے دیکھ رہی تھی۔ جی نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، آتش میرے بجائے کسی کو دیکھتے بھی نہیں ہے، دل دینا تو بہت دور کی بات ہے، اور آئزل انہیں اپنا پیار پروف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ان پر خود سے بھی زیادہ بھروسہ کرتی ہوں، میرے آتش بہت اچھے ہیں۔ تعبیر ان دونوں کی باتوں پر کافی زیادہ سنجیدہ ہو گئی تھی، جبکہ آتش جو ان کی باتیں سن کر کچن سے باہر آ کر ان دونوں کی طبیعت صاف کرنے کے ارادے
लगता था ताबीर की बात सुनकर वहीं खड़ा मुस्कुराने लगा, मगर उसका उदास चेहरा वो बखूबी देख सकता था। बड़े भैया, ये क्या किया? तुम्हारा कोरमा जल रहा है, जल्दी आओ इधर। जुरेज की आवाज़ पर वो बड़बड़ाता हुआ चूल्हे के पास आया। देखा, जला दिया ना? भाभी को देखने के चक्कर में जुरेज ने अपने मखसूस अंदाज में कहा, जिस पर आतिश ने उसे घूरा। चुपचाप अपनी कीमत पर ध्यान दो, जब तक नहीं गलता। आतिश के मसनूई गुस्से से कहने पर जुरेज ने मुंह बसोरा। साथ खड़ा शाहबेज, जो इस वक्त स्वीट डिश बनाने में मसरूफ था, मुस्कुराने लगा। आज संडे था, जिस पर वजाहत साहब और काजिम साहब ने तीनों लड़कियों को किचन में जाने से मना किया था। यानी आज का सारा दिन उन्हें आराम करना था और आज रात का खाना उन तीनों के शौहरों को बनाना था। और अभी किचन में यही सब चल रहा था, जबकि तीनों ख़वातीन टीवी लाउंज में मज़े से बैठी गपशप कर रही थी। मगर ताबीर काफ़ी परेशान थी। अरे आपी, आप यहाँ क्यों आई? ताबीर के आते ही शाहवेज बोल पड़ा, जिस पर आतिश ने बड़ी उजलत से रुख पलट कर उसकी जानिब देखा, जिसका चेहरा उतरा हुआ लग रहा था और वो समझ चुका था कि ये सब यकीनन उन दोनों बिल्लियों की बातों का नतीजा है। वो मैं पूछने आई थी, कोई काम तो नहीं आप लोगों को? अगर कोई काम है तो बता दें, मैं कर दूँगी। ताबीर संजीदगी से कहते हुए आतिश को मुकम्मल नज़रअंदाज कर रही थी, जो कि आतिश बखूबी महसूस कर चुका था। अरे भाभी जी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? लगता है आपको बड़े भैया से कुछ ज़्यादा ही प्यार है। और फिर बड़े भैया भी तो हांडी छोड़कर बार बार बाहर को झांका झांकी कर रहे थे। हाय, रहा नहीं जाता। क्या करें, तड़प ही ऐसी है। सुरेश ने और ओवर एक्टिंग की टांग तोड़कर एक अंदाज से झूमते हुए कहा, जिस पर आतिश ने उसे घूरा, जबकि ताबीर शर्म से नजरें झुका गई। वो बेचारी तो मुस्कुरा भी नहीं पा रही थी। आपी, आप अंदर जाएं, हम लोग सब संभाल लेंगे। शाहवेज ने उसे यूं खड़े खड़े देख कर कहा। जी जी भाभी, ये ठीक कह रहे हैं, आप जाएं, हमने है ना, देखेंगे हमने सब कुछ कितनी अच्छी तरह से मैनेज किया है। जुरेज शाहवेज की बात से इत्तेफाक करता हुआ मुस्कुराने लगा, जिस पर ताबीर ने एक नज़र बावर्ची खाने की हालत को देखा, फिर इस बात में सर हिलाया, जबकि दिल में वो यही सोच रही थी कि जितना फैलाया हुआ उन लोगों ने किया था, वो इस बेचारी को ही मुलाजमा से कहकर साफ करवाना पड़ेगा। अभी वो वापसी के लिए मुड़ी ही थी, जब अचानक से आतिश की चीख निकली। आतिश, क्या हुआ? दिखाएं मुझे। ताबीर भागते हुए उसके करीब आई और उसका हाथ पकड़ा। आतिश ने सैलेड बनाते हुए बड़ी बेध्यानी से छुरी अपनी उंगली पर चला रही थी, जहाँ से बड़ी तेज़ी से खून रिसने लगा था। अरे बड़े भैया, ये क्या कर दिया? कहा भी था ध्यान भाभी से हटा कर कामों पर लगाओ। अब कट लग गया ना हाथ पर। शाहवेज इस कैबिनेट से फर्स्ट एड बॉक्स निकाल कर दो जल्दी। जुरेज अपनी ही धुन में कहता हुआ एक बार फिर आतिश को घूरने पर मजबूर कर गया था, जबकि शाहवेज ने फर्स्ट एड बॉक्स निकाल कर ताबीर की तरफ बढ़ाया, जिसे थाम कर ताबीर ने जल्दी से आतिश के ज़ख्म पर ऑइंटमेंट लगाया। आप प्लीज़ ये सब काम छोड़ें और रूम में जाके आराम करें, ये मैं मैनेज कर लूँगी। ताबीर आतिश की नज़रों में देखे बिना कहने लगी, जबकि आतिश की नज़रें मुसलसल ताबीर पर थी। मैं कर लूँगा, डोंट वरी। आतिश ने नरमी से कहते हुए उसके हाथ पर हाथ रखा, जिस पर ताबीर ने जल्दी से अपना हाथ पीछे किया और किचन से निकल गई। खाना तैयार हो चुका था। आतिश, जुरेज और शाहवेज एक लाइन में खड़े थे। डाइनिंग टेबल पर तमाम लोग विराजमान थे। सबको वजाहत साहब के फैसले का इंतज़ार था, क्योंकि आज के जज वजाहत साहब और काजिम साहब थे, जो कि उन तीनों शौहरों के खानों को टेस्ट करके बताने वाले थे कि कौन था और आज का विनर। हम नमक कम है। शाहवेज की स्पेशल चिकन बिरयानी करने वाला खाने के बाद वजाहत साहब ने भरम दिखाते हुए कहा, मीठा भी कम है। शाहवेज की बनी स्वीडिश को चख कर काजिम साहब ने अपनी राय दी, जिस पर वो मुँह बसोर गया। मिर्ची तेज़ है। वजाहत साहब ने जुरेज के हाथों से भुने हुए कीमे को पराठे से खाकर अपनी राय दी, जिस पर वो उन्हें आईब्रो चुकाते हुए देखने लगा। मीठा ज़्यादा है। जुरेज की स्वीडिश को चख कर रही सही कसर काजिम साहब ने पूरी कर दी, जिस पर वो पूरी तरह से सबको घूरता हुआ बिना किसी की इजाज़त लिए अपनी कुर्सी पर आ बैठा। तो अब बारी थी आतिश दुरानी के हाथों से बने चिकन कोरमे की। परफेक्ट, वजाहत साहब ने पहला निवाला लेते हुए ही खुश दिली से कहा, जिस पर सब लोग मुस्कुराने लगे, मगर जुरेज का मुंह फूल गया।
جبکہ آتش کا تو آدھے سے زیادہ دھیان اپنی خفا بیوی پر تھا جو گردن جھکائے بیٹھی تھی۔ آتش نے سویڈش بھی بالکل پرفیکٹ بنائی ہے بھائی، کاظم صاحب نے آتش کے ہاتھوں سے بنی سویڈش کو چکھتے ہوئے کہا، جس پر آتش مبہم سا مسکرایا۔ ہاں ہاں مسٹر وجاہت درانی صاحب، کہہ دیں آپ کا ووٹ اس بار بھی آپ کے چہیتے بیٹے بازیگر کو جاتا ہے۔ ویسے بھی میں تو پیدا ہونے کے بعد سے آپ کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہوں۔ جاؤ بھائی، مجھے نہیں کھیلنا یہ سب۔ آئزل میرے کولمے والی ڈش پاس کرو، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ زریز نے چہرے کے عجیب و غریب زاویے بناتے ہوئے کہا، جس پر سب کی دبی دبی ہنسی گونجنے لگی، جبکہ سب سے زیادہ بچے ہنس رہے تھے۔ ہاں تو آج کے اس کمپٹیشن کے ونر ہیں آتش درانی۔ وجاہت صاحب کے فائنل فیصلے کو سن کر تبریش اور عرش نور کرسی سے اٹھ کر اپنے ڈیڈی سے جا لگیں، جس پر آتش نے ایڑی کے بل بیٹھ کر ان دونوں شہزادیوں کے رخساروں کو باری باری چوما۔ ہمیں پتہ تھا ڈیڈی، ونر آپ ہی ہوں گے۔ لو یو سو مچ، عرش نور نے کہتے کے ساتھ ہی آتش کو زوردار جھپی دے کر اس کے رخساروں کو چوما۔ ہاں تو بھائی آتش درانی، کیا گفٹ لینا پسند کریں گے آپ؟ وجاہت صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر وہ واپس اپنی پوزیشن پر کھڑا ہوا۔ گفٹ وغیرہ نہیں ڈیڈ، بس میری نماز کا وقت ہو رہا ہے تو میں سوچ رہا تھا نماز پڑھ لوں۔ آتش کے کہنے پر وہ مبہم سا مسکرایا۔ بالکل پڑھو، لیکن مولوی صاحب بھی تو یہ کہتے ہیں نا کہ جب بھوک زوروں شور سے لگ رہی ہو تو پیٹ بھر کر ہی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوا کرو تاکہ دوران نماز پیٹ خالی ہونے پر بھوک محسوس نہ ہو، نہ کھانے کی طلب ہو۔ وجاہت صاحب کی بات پر وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گیا۔ آسمان پر کالے بادلوں کا راج تھا، موسم کے تیور چڑھے ہوئے تھے، یقیناً بارش ہونے والی تھی۔ وہ جب نماز پڑھنے میں مصروف تھی تب وہ کمرے میں آیا تھا۔ تعبیر سلام بھیج کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے لگی۔ وہ اس بات سے بھی بے خبر تھی کہ آتش اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ہاتھ اٹھائے گڑ گڑا کر رونے لگی۔ آتش جائے بچھا کر اس کے پیچھے کچھ فاصلے پر براجمان ہوا۔ وہ بہت حیران تھا، ان کی شادی کے اتنے سالوں میں وہ کبھی اتنا نہ روئی تھی، مگر آج وہ کس قدر بنا کچھ کہے مسلسل ہاتھوں کے پیالے میں منہ چھپائے رونے میں مصروف تھی۔ وہ سمجھ چکا تھا وہ کیوں رو رہی تھی۔ آتش نماز شروع کر چکا تھا، مگر آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگے۔ وہ جیسے ہی جائے نماز سے اٹھ کر پلٹی، برابر میں کچھ پیچھے کی جانب کھڑے آتش پر نظر گئی، جو پوری نماز آنسو بہاتے ادا کر رہا تھا۔ تعبیر نے اپنے آنسوؤں کو صاف کر کے جائے نماز جگہ پر رکھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ آتش ہر طرح سے صرف میرے ہیں۔ وہ چھت پر آنکھیں بند کیے کھڑی ٹھنڈی ہواؤں سے لطف اندوز ہو رہی تھی، جب پیچھے سے کسی نے اس کے بازوؤں پر ہاتھ رکھا۔ یہ لمس وہ بھلا کیسے بھول سکتی تھی؟ آتش آخری سانس تک صرف اپنی تعبیر کا رہے گا، یہ وعدہ میں نے پہلے بھی کیا تھا، اب بھی کر رہا ہوں۔ آتش اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کان کی لوح کو لبوں سے چھونے لگا۔ تعبیر نے گہری سانس لیتے ہوئے رخ بدلا۔ ہاں، وہ اس سے 2 قدم دور ہونے لگی تھی جب آتش نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے بہت قریب کیا۔ آخر کیوں دھیان دیتی ہو تم لوگوں کی باتوں پر، یہ جان کر بھی کہ وہ لوگ مذاق کر رہے تھے اور میں صرف تمہارا ہوں؟ بھلا کیوں خود کو بے وجہ کی تکلیف میں مبتلا کر کے رکھتی ہو؟ آتش نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس کے رخساروں کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرا، جس پر تعبیر کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگیں۔ آتش جھک کر اس کے بہتے اشکوں پر اپنے دہکتے لبوں سے جذب کر کے مہر ثبت کی۔ تمہارے آنسو بے مول نہیں ہیں، انہیں یوں بات بات پر ضائع نہ کیا کرو۔ آتش کی گرم جھلستی سانسوں کی تپش محسوس کرتے ہوئے وہ مکمل جھیپ سی گئی۔ اپنی دونوں مٹھیوں سے آتش کی شرٹ کو دبوچے کھڑی وہ بمشکل سانس لے رہی تھی۔ کیا تمہیں خود پر، اپنے پیار پر بھروسہ نہیں؟ بھلا تمہارے شہر سے نکل کے کہیں اور جا سکتا ہوں میں؟ میرے تمام جذبات، تمام شدتیں صرف تمہارے لیے ہیں تعبیر۔ میری عشق کی اکلوتی حقدار ہو تم، میرے وجود کی اکلوتی وارث ہو تم۔ تم سے جدا ہو کر میں زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکوں گا، یہ تم بھی جانتی ہو۔ آتش نے اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جس شدت سے کہا تھا، اتنی ہی شدت سے بادلوں کے گرجنے پر بارش شروع ہو چکی تھی۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہا تھا، وہ بھلا اس کے بنا کیسے جی سکتا تھا؟ وہ چاہ کر بھی اس سے دور نہ جا سکا تھا، بھلا کیسے وہ خود کو سنبھالتا؟ آتش، مجھے بھروسہ ہے آپ پر، لیکن میں اپنے رب سے اب بھی ہر دعا میں
صرف آپ کا ساتھ مانگتی ہوں۔ میں جانتی ہوں آپ صرف میرے ہیں اور ہمیشہ میرے رہیں گے۔ میں چاہ کر بھی آپ پر کبھی شک نہیں کر سکتی، دل و جان سے یقین کرتی ہوں میں آپ پر۔ پلیز مجھے یا میرے عشق کو غلط نہ سمجھیے گا۔ تعبیر نے کہتے کے ساتھ ہی اس کے سینے پر سر ٹکایا۔ بارش اپنے عروج پر تھی، وہ دونوں بھیگ چکے تھے، انہیں ساتھ بھیگنا پسند تھا۔ آج ایک بار پھر ان کا عشق بڑھنے لگا تھا۔ شاید اللہ پاک نے ان کے تمام گناہوں کو بخش کر انہیں صراط مستقیم کا راستہ دکھایا تھا، تبھی وہ لوگ اپنی زندگیوں میں بالکل مطمئن تھے۔ آتش کو تعبیر سے عشق ہونا، اس کے لیے رونا تڑپنا، تعبیر سے جدائی برداشت کرنا، یہی سے تو آتش کے ایمان میں پختگی آنا شروع ہوئی تھی، ورنہ وہ جن اندھیروں میں گھرا ہوا تھا شاید وہ کالے بادل اس کی زندگی سے کبھی نہ چھٹتے۔ بے شک آتش کو اپنے رب کے قریب آنے کا موقع تعبیر سے عشق کے ذریعے ہی ملا تھا۔ تعبیر چاہتی تو اسے یوں ہی چھوڑ سکتی تھی، مگر اس نے آتش کو نیک راستے پر گامزن ہونے کے درس دیے، اسے سمجھایا شراب حرام کیوں ہے، اس کے یوں بے سکون رہنے کی وجہ کیا ہے۔ اگر وہ چاہتی تو دوبارہ اسے کبھی نہ اپناتی یا پھر محض اس سے نکاح کا رشتہ رکھتی، مگر تعبیر نے آتش کو مکمل طور پر سدھارنا چاہا اور وہ کامیاب بھی ہو گئی، اور اب وہ دونوں ساتھ مل کر اپنے بچوں کی تربیت بھی اسلام کی بنیاد پر کر رہے تھے۔ ضروری نہیں آپ کو سب کچھ پہلے سے مکمل ملے، کیا کبھی کبھی کچھ ادھورا ملنے کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اسے پورا آپ کریں؟ یہ موقع ہوتا ہے آپ کے اور اس شخص دونوں کے لیے، یہ ہدایت کا راستہ ہوتا ہے، گناہوں کی معافی کا راستہ۔ آخر کیوں سب مکمل چاہتے ہیں؟ ہمیشہ کچھ بھی مکمل نہیں ملتا۔ اگر زندگی آپ کو کچھ دے رہی ہے تو اسے قبول کریں، اسے اپنائیں، اسے سکھائیں، سمجھائیں کیسے اللہ پاک کے قریب ہونا ہے، کیسے اپنے داغدار ماضی کو اپنا حال اور اپنے مستقبل بنانے سے روکنا ہے، اور میں کیسے کہوں برا اس عشق کو، یہ عشق ہی تو تھا جو مجھے رب تک لے آیا۔ وہ تعبیر کے ماتھے کو چومتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں قید کر گیا تھا۔ رب ان کے پاک رشتے کو دیکھ کر یقیناً مسکرا دیا تھا۔ ختم شد۔